اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ایک قصہ سنانے کے بعد ہماری موجودہ صورتحال پہ کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کسی دیہات کے اندر ایک سادہ لوگ بڑا ہی زیادہ شریف انسان ایک بندہ رہتا تھا، جس کی ایک بھینس تھی اور اس کے بھینس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ تو صبح جب وہ اپنی بھینس کا دودھ دھونے کے لیے اٹھتا تو اس کی بھینس کا دودھ ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا کہ میری بھینس کا دودھ صبح ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے دوائیاں دی، ٹیکے وغیرہ لگائے، اور اس کے بعد اس نے بہت چارہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اب آپ اس طرح کریں، کسی دم کروانے والے کو لے کے آئیں تاکہ وہ دم کرے اور آپ کی بھینس کا دودھ صبح تک بچ جایا کرے۔ تو وہ ایک مولوی صاحب کو لے کے آیا، اس نے بھی دم کیا، جو بھی اس کے ذمے تھا اس نے پھونک ماری، دم کیا، جو کچھ ہو سکا کیا اس نے، لیکن معاملہ جو کا توں ویسے ہی رہا۔ ایک دن اسے کوئی سیانہ بندہ، سمجھدار بندہ ملا، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے، کبھی ڈاکٹر کو لے کے آ رہے ہو، کبھی کسی دم وغیرہ کرنے والے کو لے کے آ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کیا بتاؤں کہ میری بھینس کا دودھ صبح ختم ہو جاتا ہے، رات کو اس کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہے، صبح ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے ذرا چل کے دکھاؤ تو صحیح کہ تمہاری بھینس کہاں پہ باندھتے ہو۔ تو جب اس نے جا کے دیکھا تو وہ معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا بھائی اس طرح کرو کہ یہ جو بھینس کا بچہ ہے جسے ہم کٹا کہتے ہیں، آپ اس طرح کرو کہ اس بھینس کے بچے کو، اس بھینس کے جو آپ نے اس کو قریب باندھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا دور کر کے باندھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے باندھ دیتا ہوں۔ تو جب صبح ہوئی تو اس کی بھینس کا دودھ ویسے کا ویسا تھا۔ اس نے کہا یہ کمال کا بندہ ہے کہ اس نے نہ دم کیا ہے، نہ اس نے انجیکشن لگایا ہے، نہ اس نے دوائی دی، اور میری بھینس کا دودھ ابھی باقی ہے۔ تو اس سے پوچھا، اس نے سادہ لو بندے نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی بھینس کا جو بچہ تھا وہ اس کے قریب باندھا ہوا تھا آپ نے، وہ رات کو جب اس کو بھوک لگتی تھی تو وہ سارا کا سارا دودھ وہ بچہ پی جاتا تھا، تو آپ کے لیے تو کچھ بچتا نہیں تھا۔ آج میں نے یہ جو قصہ آپ کو سنایا ہے، اس قصے کو سنانے کا مقصد یہ ہے، آج ہم اپنے وزراء کو دیکھیں، آج ہم اپنے ایم این ایز کو دیکھیں، آج ہم اپنے جو کمیٹی ہیں اس کے چیئرمینوں کو دیکھیں، تو جناب ان کے جو سیکٹری حضرات ہیں، ان کے جو پی این حضرات ہیں، ان کے جو نوکر چاکر ہیں، ہمارے سارے کے سارے ملک کا خزانہ جناب وہی کے وہی کھائے جا رہے ہیں، عوام تک پہنچ نہیں رہا۔ آج ہمارے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کیا کہا کہ ہم نے راشن گھر گھر پہنچانا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے ان کے جتنے بھی جناب والا، وہی بھینس کا بچہ جس طرح دودھ پی کے سارا بھینس کا دودھ ختم کر دیتا تھا تو اس کے مالک کو کچھ نہیں ملتا تھا، اسی طرح جناب والا ہمارے ملک کا حال ہو رہا ہے۔ جناب ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں، جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں، اور جتنے بھی ہمارے کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، حتیٰ کہ جناب والا میں نے دیکھا ہے، یہ بات میری آبزرویشن کے اندر آئی ہے کہ ہماری دینی جماعتوں کے بھی اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جناب دینی جماعتوں والے لوگ ان کو دیتے ہیں کہ جناب یہ غرباء کو تقسیم کیا جائے، ان کے حقداروں کو تقسیم کیا جائے، تو وہ بھی پتہ کیا کرتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کا نام لکھ کے، قریبی لوگوں کو ٹوکن دے کے، قریبی لوگوں کو جناب والا اپنے قریب کر کے کہ جن کو ووٹ کے ساتھ جناب والا تعلق ہے، کل ہم ووٹ مانگیں گے، ان کے پاس جائیں گے، یہ 4 بندے لے کے آئیں گے۔ میرے معزز دوستو، یہ نہ قوم کی خدمت ہے، نہ جناب والا یہ عوام کی خدمت ہے، اور نہ ہی اللہ اس خدمت کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ درہم اور دنانیر لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے۔ تقسیم کرتے کرتے ایک درہم میرے محبوب علیہ السلام کے پاس رہ گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام رات وہاں پہ مسجد میں ٹھہر گئے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے دیکھیو میرے اور آپ کے آقا تشریف لے کے نہیں آئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والے پریشان ہیں، آپ تشریف کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری جیب کے اندر ایک درہم ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں اس حالت کے اندر اگر میں اللہ کے پاس
چلا گیا تو اس ایک درہم کا میں کیا جواب دوں گا؟ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے جناب والا بڑا ہی سبق آموز ہے کہ جو جناب والا حکومتی خزانوں سے پیسے لے کے اپنے اقربا پروری کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اپنے ووٹر کو پال رہے ہیں، اپنے جناب والا تعلق والوں کو دے رہے ہیں، اور ہمارے وزرائے اعلیٰ اور جتنے بھی جناب والا ذمہ داران ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ایسے لوگوں کو لگانا چاہیے کہ جو حقداروں کو جناب والا ان کے گھر کے اندر پہنچائیں۔ میرے معزز دوستو، اسی وقت قوم کی خدمت ہوگی، اسی وقت لوگ خوشحال ہوں گے، اسی وقت لوگوں کو جناب والا ان کا حق پہنچے گا، ورنہ بات وہی ہوگی کہ بھینس اپنے کٹے کو پالتی رہے گی، جس طرح جناب والا ایم این اے، ایم پی اے اور کمیٹیوں کے چیئرمین جناب والا اپنے سیکرٹریوں کو پال رہے ہیں، اپنے پی ایم کو پال رہے ہیں، اپنے جناب والا ووٹر کو پال رہے ہیں، اور غربا ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ میرے معزز دوستو، اس طرح جناب والا قوم کی خدمت بھی نہیں ہوگی اور اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کا حق پہنچانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔